بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ولاگس کو دیکھ رہے ہوں گے، پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اور اسپیشل ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم وادی السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں اپنے ولاگ کا سٹارٹ میں جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن حکیم کی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ بے شک ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی رکھی ہے اس طرح موت بھی برحق ہے، موت بھی ہر انسان کو آنی ہے۔ اور مومن کے لیے تو موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا انشاءاللہ، اور منافق کے لیے تو اس کی موت بے ذائقہ ہوگی، کیونکہ وہ مولا کی ولایت سے دور ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو ولاگ میں اب انشاءاللہ زیارت کرواؤں گی میں آپ کو۔ ویورز، روایات میں بھی ہے کہ تم قبرستان جایا کرو اور اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ انسان کا انجام موت ہے، اس نے ایک نہ ایک دن قبر کی گود میں جانا ہے۔ تو آج اسی سلسلے سے میں آپ کے ساتھ ایک نجف کی سب سے قدیمی قبرستان کی زیارت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلیں تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارف کرواتی ہوں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ آہستہ آہستہ اس کے بارے میں مزید معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ میرے ولاگ کو پورا دیکھیے گا اور لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا چینل کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ سکیں۔ اور آج بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں کہ قبرستان وادی السلام عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک بڑا تاریخی قبرستان ہے، جس کی فضیلت روایات میں ذکر ہونے کی وجہ سے وہ شیعوں کے درمیان مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ قبرستان بعض انبیاء و صالحین کی رجعت کے مقام ہے۔ دوسری روایات کے مطابق کوئی بھی مومن دنیا کے کسی بھی خطے میں وفات پاتا ہے تو اس کی روح یہاں آتی ہے۔ یہ ہر مومن کا ایمان ہے، ہر مومن اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی روح یہاں آتی ہے۔ اور وادی السلام کی ایک اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بالکل سامنے، بالکل قریب مولا علی کا روضہ ہے۔ امام علی جو ہمارے فرسٹ امام ہیں، ان کا روضہ ہے قریب میں، جس کی وجہ سے وادی السلام کا مرتبہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور جو بھی زائر آتے ہیں زیارت کے لیے وہ یہاں بھی ضرور آتے ہیں، یہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں، اس قبرستان کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ اور اس میں سٹارٹنگ میں ہی دو انبیاء کے قبریں ہیں، دو انبیاء حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، ان کی سٹارٹنگ میں ہی قبریں ہیں۔ یہ دیکھیے ویورز، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی مزار پر۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک انہوں نے نشانی کے طور پر بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کا بڑا مزار بن رہا ہے ابھی، اس لیے وہ بند ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک زیارت کے طور پر یہ چھوٹی سی زری ایک بنائی ہوئی ہے، تاکہ زائرین جو آ رہے ہیں وہ کم از کم یہاں پر زیارت کر سکیں، ان کو سلام کر سکیں۔ اور میں تھوڑا سا تعارف کرواتی چلوں کہ حضرت ہود احقاف کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور مدفن وادی السلام نجف میں ہے۔ ان کی قوم کا نام قوم عاد تھا، اور یہ انہی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، نماز کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا، تو انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، ان کو نعوذ باللہ صفی کہا۔ صفی کے معنی بے وقوف کے ہیں، تو ان کو نعوذ باللہ انہوں نے اپنے نبی کو بے وقوف کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹھنڈی ہوا کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے وہ سارے فریز ہو گئے، اور ان میں سے چند مومنین کے علاوہ سب تباہ ہو گئے، فنا ہو گئے۔ اور ان کا حسب و نسب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں 7 بار آپ کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس طرح قرآن کا 11واں سورہ ہود کے نام سے منسوب ہے۔ حضرت ہود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، جن کے درمیان 7 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ آپ کے نسب کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ہود ابن عبداللہ ابن ریاح ابن خلوط ابن عاد ابن اوس ابن آدم ابن سام ابن نوح ہے۔ اور لہٰذا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے نبی کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے سامنے زیارت بھی لکھی ہوئی ہے، زار اہل قبور۔ یہ تو وادی السلام کے لیے ہے، لیکن یہاں پر یہ جو گرین کلر کا جو بورڈ لگا ہوا ہے، زیارت نبی اللہ ہود و صالح، یہ لکھی ہوئی تھی کٹھی ان کی زیارت۔ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا مختصراً حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔
حضرت صالح علیہ السلام سام بن نوح کی اولاد میں سے اور قوم سمود کے پیغمبر تھے۔ قرآن میں حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ صالح عرب انبیاء میں سے تیسرے نبی ہیں جن کا تذکرہ قرآن کے مختلف صورتوں میں ہوا ہے، لیکن توریت میں ان کا نام کا ذکر نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی اور نجف کی وادی السلام قبرستان میں یہ دفن ہے، یعنی کہ وادی السلام میں، یہیں پر آپ کے سامنے جیسے نظر آ رہا ہے وہاں پر یہ دفن ہے۔ تاریخی منابع کے مطابق آپ 16 سال کی عمر میں نبوت پر فائز ہوئے تھے اور 120 سال کی عمر تک آپ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، یعنی اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی دعوت کو کسی نے توجہ نہ دی، اور ان کی جو اونٹنی والا معجزہ ہے جو انہوں نے ایک پہاڑ سے نکالا تھا، آپ کو وہ بھی انشاءاللہ مختصراً بتاتی ہوں، اس کو اونٹنی کو بھی انہوں نے مار دیا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو رہائش ہے وہ مدینہ منورہ میں تھی، اور یہ یہاں پر وادی السلام میں دفن ہے۔ چلیں میں آپ کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا جو ایک یونیک سا معجزہ ہے، یقیناً آپ سب اس سے واقف ہوں گے، تو مزید آپ کے رہنمائی کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کے ساتھ عرض کرتی چلوں کہ وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی، قرآنی آیات کے مطابق حضرت صالح نے اپنی قوم سے اس اونٹنی کو نہ مارنے کی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ ماریں، لیکن انہوں نے اسے مار ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کے بدلے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ قرآنی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو پانی کو یوں تقسیم کیا کہ ایک دن اونٹنی کو پانی ملے گا اور دوسرے دن لوگ خود پانی پئیں گے، اس طرح باری باری وہ لوگ پانی پیتے تھے، ایک دن اونٹنی وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن وہ لوگ پانی پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس دن اونٹنی کی باری ہوگی آپ لوگ پانی نہیں پئیں گے، اور جس دن آپ لوگوں کی باری ہوگی اس دن اونٹنی کے دودھ سے وہ استفادہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس نعمت کی، اس معجزے کی قدر نہ کی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، جس کے بدلے میں ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ چلیے میں اب آپ کے ساتھ آگے مزید اس کا تعارف کرواتی رہوں گی، تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ چلیے ویورز، انشاءاللہ جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ چلیے ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو باقی زیارات کرواتے ہیں۔ وادی السلام میں اور بہت زیادہ زیارات ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ چلیے ویورز، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وادی السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام وادی السلام کیسے پڑا۔ وادی جو ہے وہ عربک زبان میں وادی لفظ سیلاب کے مقام اور اس جگہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان پانی جاری ہونے کا راستہ ہو، اسے ہم وادی کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں یہ لفظ بیابان اور صحرا کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور سلام یعنی مسلمانوں کے یہاں خدا کے ناموں میں سے ہے، اور عربی زبان میں سلام کے معنی ظاہری و باطنی آفات و بلاؤں سے سلامتی کے ہیں، ایسے کہ آپ کو بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ سلام کے معنی سلامتی کے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتی ہوں معلومات۔ اور ویورز، وادی السلام لفظ کے علاوہ بعض روایات میں زہر کوفہ کے نام کے بھی آئے ہیں۔ زہر کوفہ یعنی کوفہ کی پشت، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلا مقام جس میں اللہ کی عبادت کی گئی وہ پشت کوفہ کا مقام ہے، یعنی کہ وہ یہی جگہ ہے۔ جس وقت خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو وہ پشت کوفہ کا مقام تھا، یعنی کہ جو آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں وہ یہی مقام تھا جہاں پر ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے نجف میں، اور جو آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور اچھا بھی لگ رہا ہوگا۔ مزید اب ہم آگے چلتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ بڑی شخصیات مدفون ہیں، ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کون کون سی شخصیات یہاں دفن ہیں۔ یہ دیکھیے ویورز، یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں قبرستان کے مناظر، وادی السلام کے مناظر۔ یہ جو آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ کسی نبیوں کی قبریں نہیں ہیں، یہ والی جو ہیں یہ عام لوگوں کی قبریں ہیں جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسی ہستیاں بھی یہاں پر دفن ہیں کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن وہ ان کا ایک عراق میں ایک خاص مقام ہے۔ ان میں سے کچھ شخصیات میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، جن میں سے سب سے پہلے سید جمال الدین گل پائگانی ہے، ان کو بھی آپ انشاءاللہ جانتے ہوں گے۔ پھر ہے سید محمد باقر الصدر ہیں، وہ بھی عراق میں بہت زیادہ ایک مقام رکھتے ہیں اور سیاسی طور پر بھی وہ کافی ایکٹیو تھے۔ اور اب تیسرے نمبر پہ ہیں سید جمال الدین ہیں، پھر سید علی قاضی طباطبائی ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت یہاں پر ایک مجتہد گزرے ہیں اور ان کا ایک بہت ایک خاص مقام ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ان کی قبر پر لے کر جا رہی ہوں۔ یہاں سے لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں سامنے ان کا نام بھی لگا ہوا ہے سید علی قاضی
اور پھر ہیں رئیس علی دلواری ہیں، پھر محمد حسین کاشف الغطا ہیں، محمد رضا تنکبانی ہیں، اور سید محمد باقر حکیم ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں یہاں پر. اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سید علی قاضی طباطبائی کے بارے میں، کہ یہ بھی یہاں پر بہت بڑے عارف گزرے ہیں، اور بہت سارے علماء عرفاء ان سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں. اور ان کے جو ایک بہت بڑے اسٹوڈنٹ گزرے ہیں آیت اللہ تقی بہجت، جن کے بارے میں بھی آپ انشاءاللہ جانتے ہوں گے، کہ جو معصومہ قم کے روضے میں دفن ہیں، وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ سامنے آپ کو ان کی قبر نظر آ رہی ہے. سید علی قاضی طباطبائی کی یہ قبر ہے. یہ دیکھیے سامنے ان کے تصویر بھی لگی ہوئی ہے. یہاں پر یہ کچھ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، چٹائیاں، جائے نماز بچھائے ہوئے. لوگ یہاں پر آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم بھی آپ کی طرف سے ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. اور ان سے بہت سارے آج بھی علماء اسٹوڈنٹس ان سے علم اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ان کی قبر پر آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم بھی آپ کی نیابت میں موجود ہیں، اور آپ کی طرف سے انشاءاللہ ہم بھی فاتحہ پڑھیں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد بھی ماشاءاللہ کتنی زیادہ قبریں ہیں یہاں پر. اور یہ جو آپ کو ایک مقام نظر آ رہا ہے، چھت یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا گیا تھا طباطبائی کو، تو کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اس چھت کا اتنا حصہ ٹوٹا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کے خواب میں آئے تھے اور ان سے کہا تھا، خواب میں کہا تھا کہ میری قبر کے اوپر یہ جو چھت ہے اس کا اتنا حصہ یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ میں اپنے خدا سے ڈائریکٹ راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں. واللہ عالم اس میں کس قدر حقیقت ہے، کتنی حقیقت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس طرح یہ کسی کے خواب میں آئے تھے، ان کو کہا گیا تھا، تو اس کے بعد اس چھت کو اتنے حصے کو ہٹا دیا گیا. اور میں نے ویسے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہاں پر لوگ ایسا کہتے ہیں، مشہور ہے. تو اس لیے چھت کا اتنا حصہ جو ہے وہ آج بھی اتنا ہٹا ہوا ہے اور دوبارہ نہیں جوڑا. چلیے ویورز، میں آپ کو مزید آگے قبرستان کی زیارت کرواتی ہوں. تو یہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ اس میں ایک دن بھی اگر چاہیے انسان کو چکر لگائے تو نہیں لگا سکتا. اور یہ اتنا قدیمی قبرستان ہے کہ بہت سارے نبیوں کے زمانے میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ اس جگہ پر زلزلے بہت زیادہ آیا کرتے تھے، ہر شب آیا کرتا تھا زلزلہ. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دفعہ یہاں رکے، ایک شب یہاں رکے، تو اس دن یہاں پر زلزلہ نہ آیا. تو یہاں کے لوگوں نے دریافت کیا کہ آج زلزلہ کیوں نہ آیا. تو انہوں نے ان کو معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ یہاں پر 2 شخص آئے ہیں جن کی وجہ سے آج اس شب کو زلزلہ نہیں آیا. تو انہوں نے پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہیں پر رک جائیں، کیونکہ ہم ان زلزلے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. تو انہوں نے حضرت لوط نے کہا کہ ہم لوگ یہاں نہیں رک سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ اور بہت زیادہ کام لگائے ہیں، ڈیوٹی لگائی ہے، تو ہم نے تو وہاں جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس زمین کو خرید لیتے ہیں، کیونکہ جب یہ زمین ہم سے منسوب ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر یہاں پر زلزلے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ایک نبی سے منسوب ہو جائے گی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسے ہی گفٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے نبی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو اس کی قیمت ادا کروں گا. اور انہوں نے اس وقت بہت زیادہ بڑی قیمت ادا کر کے اس زمین کو خریدا تھا، اور پھر بعد میں ان لوگوں کو ہی ہبہ کر دیا تھا، گفٹ. تو حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اتنی زیادہ مقدار میں اتنی بڑی بنجر زمین کیوں خریدی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو بتایا کہ آنے والے وقتوں میں یہاں پر ایک نبی کا وسیع دفن ہوگا، جس کی برکت سے بروز محشر کئی ہزار لوگ، ان گنت لوگ ان کی برکت سے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو یقیناً آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ بابرکت شخصیت کون ہے. وہ آپ کے اور ہمارے امیر کائنات ہیں. ہم ان پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے اچھے اور اتنے پیارے مولا ہیں، جن کی وجہ سے اتنے ہزار شیعہ لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کو کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مومنات، یہ دیکھتے جائیے آپ کس قدر یہاں پر قبریں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی قبریں. یہاں پر شہداء کی بہت زیادہ قبریں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عراق میں جنگیں بھی کافی زیادہ لگی رہتی ہیں، کبھی داعش کے ساتھ، کبھی امریکہ کے ساتھ، کبھی کویت کے ساتھ. تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پر شہداء ہیں، دفن ہیں یہاں پر. تو جن کی قبروں پر پھول ہیں، یہاں پر یہ ایک علامت سمجھی جاتی ہے کہ جس قبر پر پھول ہوگا، پھول چڑھے ہوں گے، لگائے ہوں گے، وہ شہید کی قبر ہے.
اور یہ دیکھتے جائیں کہ یہاں پر منزلوں کے مطابق قبریں ہیں، یعنی کہ فرسٹ فلور سیکنڈ فلور جس طرح ہوتا ہے اس طرح یہاں پر قبریں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کا قدیم ترین قبرستان ہے۔ یہاں پر جگہ بھی بہت بڑی مشکل ملتی ہے دفن کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ مل جاتی ہے، اور یہاں پر تصویر کے ساتھ مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ لوگ یہاں پر نشانی کے طور پر دفن کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنے جو رشتہ دار ہیں یا جو بھی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح لگے ہوئے ہیں تصویریں، اور آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں قبریں۔ اور ویورز، وادی السلام کا قبرستان جو ہے وہ 14,085 ایکڑز میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ آپ کو میں ڈرون کی فوٹیج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیے کس قدر یہاں پر قبریں ہیں، اور یہ جو وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ مولا کا حرم ہے، اور اس کے ارد گرد جو بھی نظر آ رہا ہے یہ وادی السلام ہے، یہ قبرستان ہے۔ یہ آپ کے ساتھ میں نے تصویریں ڈرون فوٹیج شیئر کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کتنی چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں، اور اس میں 6 ملین سے بھی زیادہ باڈیز یہاں پر دفن ہیں، یعنی کہ 6 ملین سے بھی لوگ یہاں پر سے بھی زیادہ یہاں پر دفن ہیں۔ اور یہ دیکھیے ویورز، ماشاءاللہ سے اب ہم پہنچ چکے ہیں مقام امام زمانہ اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گنبد بنا ہوا ہے، یہاں پر ایک نشانی کے طور پر انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو یقیناً پتہ ہوگا، اور جو نہیں آئے ان کو میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو دیکھا گیا تھا، اس لیے یہاں پر ایک مقام امام زمانہ کے نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی تاکہ ایک نشانی کے طور پر یہ محفوظ رہ سکے یہ مقام۔ اور مقام امام جعفر صادق اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق یہاں آتے تھے، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہاں پر کنواں بھی تھا، وہ خیر اب خشک ہو چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ یہاں سے وضو کرتے تھے اور یہاں پر 2 رکعت نماز لازمی پڑھتے تھے، اس لیے اس مقام کو مقام جعفر صادق بھی کہا جاتا ہے اور مقام امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابھی فی الحال بند ہے کیونکہ اتنے زائرین نہیں تھے، تو اس لیے وہ بند کر دیتے ہیں، 40 کے دنوں میں کھولتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور میں آپ کے ساتھ مزید اس کی زیارت بھی شیئر کروں گی جب یہ کھلے گی، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیے سامنے لکھا ہوا ہے مقام امام زمانہ، عربی میں لکھا ہوا ہے، اور ارد گرد اس کے قبریں ہیں۔ یہ لیفٹ سائڈ پر بھی اور رائٹ سائڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس ٹائم یہ مغربین کا وقت ہے، اور حرم میں اذان اور قرآن کی آواز یہاں تک آتی ہے صاف، اور آپ کے ساتھ میں نے سوچا چلیں یہ بھی ایک شیئر کروں زیارت۔ یہ بھی یہاں پر بھی بہت سارے زائرین آتے ہیں 40 کے دنوں میں، اور ویسے بھی جب آتے ہیں تو ضرور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو چلیے ویورز، ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد جو ہے وہ ایک نصیحت حاصل کرنا بھی ہے، کیونکہ جو بھی زندہ ہے اس نے بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمیں اپنے دل میں اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے اور اپنے کردار کو اچھا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور سب سے بڑی شخصیت ہمارے پروفٹ وہ دنیا سے چلے گئے، تو ہم تو کیا چیزیں، ہم نے بھی آخر چلے جانا ہے۔ اس لیے آپ نے جو شعر بھی سنا ہوگا کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے، ہم نے آخرت کی دنیا میں جانا ہے اور اپنے انشاءاللہ مولا سے ملنا ہے، کیونکہ مولا سے ملاقات، موت ہوگی، موت آئے گی تو ہماری مولا سے ملاقات ہوگی، اور مولا سے ملنے کے لیے موت ایک بہت ہی حقیر چیز ہے۔ جو ہمیں مولا سے ملا دے وہ ہماری نظروں میں بالکل حقیر ہے، اور مومن تو ویسے بھی موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کی ملاقات جو مولا سے ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے مدد کے لیے وقت نزاع، وقت قبر، وقت حشر، وقت میزان اور وقت پلسرات انشاءاللہ بی بی کی اور شفاعت اور مولا کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہوگا انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا کے اس شہر میں رہتے ہوئے آپ سب کی نیابت میں بھی، اور آپ سب کے لیے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مرحومین یہاں دفن ہیں اور جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں جہاں بھی دفن ہیں، وہ ان سب کی ہم مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی میں سورۃ فاتحہ ان کے لیے پڑھوں گی انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے اور ہمیں مولا کی زیارت نصیب کرے وقت نزاع انشاءاللہ، اور ہمارے مرحومین کو بھی بخش دے۔ جتنے بھی میرے ویورز کے ریلیٹیوز میں سے کوئی فوت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے میں مغفرت کی دعا کرتی ہوں۔ اور اے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے، عاشق ہوں اگر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، عاشق ہوں اگر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے،
شکوہ کروں گا تیرا میں اپنے امام سے۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے، میرے پیرنٹس کو لازمی شامل کیجیے گا، اور میرے اس ولاگ کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میری ویڈیوز سب تک پہنچ سکیں اور سب ان زیارات سے مستفید ہو سکیں۔ ابھی ہم جا رہے ہیں حرم کی جانب، مغربین وہاں ادا کریں گے کیونکہ مغربین کا وقت ہو چکا ہے، اور جاتے جاتے پھر سے میں نے آپ کو تھوڑی سی زیارت کروائی ہے۔ اور چلیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔